ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں بلال اظہر کیانی صاحب سے اور شیر علی ارباب صاحب سے, اور ہم بات کر رہے ہیں 27ویں ترمیم کی, عدلیہ کی, اور جو سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہیں. بلال صاحب, ایک بڑا اہم ایشو ہے سر, صدر کو آپ نے امیونٹی دے دی ہے فار لائف ٹائم. اس کی کیا وجہ سر؟ مطلب کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ایک جمہوریت میں بڑا اہم اصول ہوتا ہے. آپ لوگوں نے تو اس کو, اور جس طرح اس کو کیا ہے سر, مطلب کہ اب لوگوں کی طرف سے یہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ تو مطلب جو ترمیم ہے اس کا لوگوں سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ تو آپ لوگوں نے اپنی کنوینئنس کے لیے کیے, اور وہ الزام لگ ہی صرف اس وجہ سے رہا ہے کہ آپ نے صدر کو امیونٹی دے دی ہے فار لائف ٹائم. دیکھیے, جو آپ کا بات ہے کہ اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک تو میں اس سے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا, کیا تعلق ہے سر؟ دیکھیے, جب آپ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے یونٹی آف کمانڈ انشور کرتے ہیں, یو فیل کہ یہی وجہ بنی تھی پچھلے سال جنگ جیتنے کی, اور آگے بھی آج بھی ویئر ان اسٹیٹ آف پریزیڈنٹ سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, پریزیڈنٹ سے نہیں, آپ نے تو کہا اس ترمیم کا, آپ نے کہا آئی تھاٹ آپ پوری کانسٹیٹیوشنل سر, میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے امیونٹی پریزیڈنٹ کو دی ہے, اس کی وجہ سے لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں. آئی تھاٹ کہ آپ یو ریفرنگ, جب ترمیم سے آپ اوور آل بات کر رہی ہیں, تو آئی تھنک ویدر اٹ از دس یا کانسٹیٹیوشنل کورٹس, آئی ڈیفینیٹلی تھنک اس سے عوام کو تو آگے اس کا ہی فائدہ دیکھتے ہوئے, چاہے وہ گورننس ہو یا دفاع ہو, اس سے ایونچولی پاکستان اور اس کی عوام پر ہی فرق پڑتا ہے, اور پازیٹیو فرق پڑے گا انشاءاللہ. دوسری جو بات کی ترمیم ہے, دیکھیے دو چیزیں جی. ایک تو وی ہیو ٹو ارائیو ایٹ اے کنسنسس ود آور ایلائز, اور اس لیے اور بنیادی طور پہ ویدر اٹ واز آرٹیکل 243 جس میں ہم نے اپنی دفاع کو مضبوط کرنا تھا, ویدر اٹ واز کہ ہم نے اپنی گورننس کو یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پہ ہم لانا چاہ رہے تھے, تو دس واز ون آف دا پوائنٹس دیٹ واز ڈسکسڈ. اس میں دیکھیے بنیادی طور پہ امیونٹی تو دی جا رہی ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا سمبل آف دا اسٹیٹ کو, اور آپ نے دیکھا کہ جہاں پر ایکچوئل گورننس ہے یا اخراجات ہیں یا ایگزیکٹو آپ کہہ لیں اتھارٹی کا استعمال ہے پرائم منسٹر کے پاس, گورنمنٹ کے پاس, وہاں پہ پرائم منسٹر نے تو خود آپ نے دیکھا کہ اس سے انہوں نے خود کہا کہ مجھے یہ امیونٹی پرائم منسٹر کو نہیں ہونی چاہیے. ہمارے 2 سینیٹرز ہیں. سر, اگر آپ کا یہ وزیر اعظم کا یہ اصول تھا تو پھر صدر کے لیے بھی میں نے آپ کو یہی ابھی واضح کرنے کی کوشش کی. دیکھیے ادھر یہ بات ہوئی, اور اگین دیکھیے بیکاز وی آر ان اے کولیشن, اور ہم نے اور بھی چیزیں وہاں پر ہمارے اس مسودے میں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جوڈیشری ریلیٹڈ. سر, اب میں سوال پوچھ لوں اگر آپ اجازت دیں تو؟ جواب تو مکمل نہیں ہوتا, مگر سوال آپ ضرور پوچھ لیجیے. سر, اب وقت بھی کم ہے, مطلب کہ آپ بیسکلی سر آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ جیسے آپ اس امیونٹی کے حق میں نہیں ہیں, آپ ایز این پی ایم ایل این, مگر کیونکہ آپ کو سپورٹ چاہیے تھا پی 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 سے تو انہوں نے آپ سے یہ امیونٹی مانگی اور آپ کو مجبوری میں دینی پڑی. دیکھیے, آئی ول ناٹ ڈسون اینی تھنگ, کیونکہ جو بھی مسودہ ہوا ہے وہ ہوا تو اتفاق کے ساتھ ہے. مگر دیکھیے, جیسے کہ میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب نے تو یہ امیونٹی ان کے ہمارے 2 سینیٹرز نے پیش بھی کی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, فار دا سیک آف ٹرانسپیرنسی آف دا ایگزیکٹو, عوام کے سامنے اور کورٹس کے سامنے یہ پرائم منسٹر شوڈ ریمین اکاؤنٹیبل. پریزیڈینشیل امیونٹی اگین از سلائٹلی ڈفرینٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ, سمبل آف دا اسٹیٹ ہے. تو اگین ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ کبھی کبھی صدور جب گزر جاتے تو ان کے اوپر لوگ سر, یعنی کہ جو فیک اکاؤنٹس کیس ہے زرداری صاحب کے خلاف اب وہ ختم ہو گیا؟ میرے علم میں نہیں ہے جو ان کے خلاف کون سے کیسز ہیں ابھی, بٹ میں نے تو خیر آپ سے ایز اے آفس کے لیے جو بات ہوئی ہے اور جو اگری ہوئی ہے ایلائز کے ساتھ جو اس مسودے میں آئی ہے, اس پہ میں آپ سے بات کر رہا تھا. سو آئی ڈونٹ تھنک جتنا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے, آئی ڈونٹ تھنک ون کین ایڈ ٹو دس. یعنی کہ آپ کے خیال میں امیونٹی صحیح دی گئی؟ کلیئرلی لگ رہا ہے کہ اٹس اے کمپرومائز, بیکاز ان آرڈر ٹو گیٹ دی امینڈمنٹس تھرو آف دا 27ویں آئینی ترمیم, دے ہیڈ ٹو obviously پیپلز پارٹی کولیشن پارٹنرز کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے دے ہیڈ ٹو ڈو دس. اور پرائم منسٹر کا ایک اور بھی ہے, اس لیے نہیں دیکھے کل کو عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر ہو گئے تو استثناء والی بات. دیکھیں اسی یہی جو ہم نے پہلے 243 کی بات کی ہے, جس کو اب ہم فی الحال آگے جاتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ کل کو اگر اسی طرح کوئی ایسا شخص جس کا بڑا ہی سیریس کرمنل ریکارڈ ہو وہ پریزیڈنٹ بن گیا, is he going to go scot free because he become a president? سر, سب صدوق because جس لائٹنگ سپیڈ سے یہ ہوئی ہے, I don't think کہ ہر ایک جو پاسبلٹیز ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. سب صدوق کو ملے گا سر؟ نہیں, دیکھیے پاسبلٹیز ڈسکس ہوئی تھی, اینڈ اگین آئی وش کہ وہ پاسبلٹیز ڈسکس کرنے کے لیے پی ٹی آئی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آئی ہوتی تو ضرور ڈسکشن ہوتی, مگر وہاں پر یہ اب انہوں نے ضرور کیا ہے کہ اگر تو کوئی شخص پریزیڈنٹ ہونے کے بعد اگر پبلک آفس اسیوم کرتے ہیں تو پھر دیٹ امیونٹی ول بی سسپینڈیڈ فار دیٹ ٹائم. ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک.